پیغام کے لیے برداشت کی۔ یہ دین کوئی ایسیوں میں بیٹھ کر نہیں آیا، یہ دین کوئی چاول شاول حلوے شلوے کھا کر نہیں آیا، یہ دین امت تک پہنچا بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑے مصائب کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں اور ذہنی اذیتیں بھی دی گئی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذہنی اذیت جسمانی اذیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے نا عربی میں کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا اور تلوار کا زخم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ جب اس کلمہ پر پہنچے تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل یہ کون ہے محمد؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ حالانکہ شان اتنی، وجہ کائنات کی وجہ آپ ہیں، کائنات کے وجود کا سبب آپ، ہماری زندگی کی وجہ آپ، سب چیز کی وجہ آپ ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محمد اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا، میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، تو یہ کائنات کا وجود محمد کے صدقے، ہماری زندگی ہمارا وجود محمد کے صدقے، ایسی شان والا محمد۔ لیکن تکلیفیں کتنی آئیں، مصیبتیں کتنی آئیں، صدمے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس له راحہ، کہ آپ ہمیشہ غم میں رہتے تھے، ہمیشہ سوچ و بچار میں، امت کی فکر میں رہتے تھے، آپ کو چین نہیں تھا، آپ کو سکون نہیں تھا، ہر وقت امت کا غم، ہر وقت مخلوق کا غم، ہر وقت مخلوق کی فکر، مخلوق کے بارے میں سوچنا، امت کے بارے میں سوچنا۔ یہ تکلیفیں تو گویا نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، 40 سال کی عمر ہے، آپ غار حرا میں موجود ہیں، فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتہ سینے سے لگا کر دباتا ہے، آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے، پھر فرشتہ چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس طرح کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پہلی 5 آیات اترتی ہیں، آپ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اب اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الصف آیت نمبر 6، نمبر 2 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35، نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 127، اور ساتھ میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث روایت کی ہے
ان آیات اور حدیث کی روشنی میں میری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی محنت اور دین کے غلبے کے لیے محنت کرنا اور آنے والے مصائب اور مشکلات پر بے مثال صبر و عزیمت اختیار کرنا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ نے دین صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تابعین تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ صحابہ اور تابعین کے نائبین ائمہ کرام علماء اہل حق ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم تک جو قرآن پہنچا، ہم تک قرآن کی تعلیم پہنچی، ہم تک جو دین اسلام پہنچا، ہم تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو پہنچا، ہم تک اسلام پہنچا، اس کے لیے کتنی محنتیں، کتنی جانیں قربان ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کو کیا کیا اذیتیں دی گئیں، تابعین تابعین نے کتنی مشکلات اٹھائیں، اور ہر دور میں اس دین اسلام کے لیے، قرآن اور قرآن کی تعلیم کے لیے، کلمہ کے لیے ائمہ کرام نے، علماء امت نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں ان پر آئیں۔ میں نے جو حدیث روایت کی بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آئیں، پھر درجہ بدرجہ جو انبیاء کے جتنا قریب اس پر اتنی مشقت اور مصیبت آئی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن لوگوں کے دل آپ کے لیے سخت ہو گئے۔ آپ بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں پر شفیق، لیکن اسی قوم کے بچوں نے طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے، آپ کو زخمی کیا۔ آپ آئے، عورتوں کو حقوق دیے، لیکن انہی عورتوں کے ایک فرد ام جمیل ابو لہب کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ آپ وجہ کائنات، رحمت للعالمین، سید الانبیاء، یہ مقام ہے، لیکن دنیا میں اللہ کے دین کے لیے آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں اور مصیبتیں آئیں، آپ پر بڑے بڑے صدمے آئے، بلکہ پیدا ہوتے ہی آپ پر مشکلات آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور اس معاشرے میں، اس زمانے میں یتیم ایک بہت بڑا داغ ہوا کرتا تھا۔ یتیم کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، یتیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کو اللہ نے یتیم بنایا تو آپ کے صدقے یتیم کو در یتیم بنا دیا گیا۔ آپ کے صدقے یتیم کو ایک شان اور یتیم کے لیے شفقت اور محبت کو لازم کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو عربوں کا رواج تھا، خاص طور پر قریش مکہ کا رواج تھا کہ کچھ دن تو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا، لیکن بعد میں دیہاتوں سے اور ادھر ادھر
عرب قبیلے جو آباد ہوتے تھے تو وہاں اپنے بچوں کو بھیج دیتے، کیونکہ گاؤں اور دیہات کی فضا صاف ہوتی ہے تو تاکہ بچہ صحت مند ہو، گاؤں اور دیہات کی زبان خالص زبان ہوتی ہے تاکہ بچہ خالص عربی وہ سیکھ لے۔ تو ایسے ہی جب قریش مکہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو قبیلہ بنو سعد کی خواتین وہ بچے لینے کے لیے آتی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر ساتھ اور جو بچے تھے تو قبیلہ بنو سعد کی خواتین آئیں، لیکن کوئی خاتون آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ تو یتیم ہے، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے، ہمیں دولت کہاں سے ملے گی۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ ہے کہ باقی بچوں کو لے جایا جا رہا ہے لیکن آپ کو لینے کے لیے کوئی خاتون تیار نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے حضرت حلیمہ کی قسمت کھولنی تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے حضرت حلیمہ پر برکات کا نزول فرمانا تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا صدمہ کہ باقی بچے وہ خواتین لے کے جا رہی ہیں لیکن آپ کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ خود حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے لیا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اور خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں تھا تو مجبوراً میں نے آپ کو لیا۔ لیکن جب حضرت اماں حلیمہ نے لیا اور اس بچے کی شان دیکھی، اس در یتیم کو دیکھا تو حضرت اماں حلیمہ کے خامن کہنے لگے تعلمی تعلمی یا حلیمہ انک قد اخذت نسمۃ مبارکہ، کہنے لگے کہ اے حلیمہ تو میری بات یاد رکھ، تو نے جو بچہ لیا ہے یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے، لیکن اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ آپ کو باقی خواتین لے نہیں رہی تھیں۔ اماں حلیمہ نے بھی ارادتاً نہیں لیا بلکہ مجبوراً لیا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں آپ ٹائم گزارتے ہیں، وہاں بکریاں چراتے ہیں، جانور چراتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ والدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ کی 6 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ اپنے میکے مدینہ طیبہ آتی ہیں، وہاں 1 مہینہ رہ کر جب مکہ واپس جا رہی ہوتی ہیں تو مقام ابوا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور ان کی لونڈی ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے 6 سال کے بچے جب مقام ابوا پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو لے لیتے ہیں، آپ کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا بڑا صدمہ تھا۔ ابھی تو آپ بچے ہیں، 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن سفر میں رستے میں والدہ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ یتیم پہلے سے 6 سال کے بعد والدہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی تو ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آتی ہیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے ہیں اور دادا کو بڑے پیارے ہیں۔ حرم میں بیت اللہ کے سامنے ایک مسند بچھائی جاتی تھی حضرت عبد المطلب کے لیے، آپ قریش کے سردار تھے تو کسی بچے کو کسی بڑے کو اجازت نہیں تھی اس مسند پر بیٹھنے کی، لیکن در یتیم حضرت عبد المطلب کا پوتا آپ کو بڑا پیارا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسند پر بیٹھتے، چھوٹے سے بچے ہیں تو آپ کے چچا روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دادا کہتے نہیں، یہ میرا پوتا بڑی قسمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکیں۔ ایک کندیر نامی بندہ کہتا ہے، کہتے ایک دفعہ میں حرم میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہا ہے، رد الی راکبی محمد ردہ الی وسطنا عندی یدا، کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے، اے میرے اللہ میرے محمد
محمد کو واپس مجھ سے ملا دے، تیرا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ طواف کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، اور اپنے پوتے محمد کے لیے اداس ہیں۔ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں کامیابی ملتی ہے، تو ان کے اونٹ گم ہو گئے، اپنے پوتے کو بھیجا لیکن دیر ہو گئی ہے، ابھی پوتا آیا نہیں، یہ پریشان ہیں اور طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کافی دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آئے، دادا آگے بڑھے، دادا نے پوتے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ آئندہ میں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ لیکن دادا کب تک پوتے کو سکون دے سکتا تھا؟ دادا کب تک پوتے کو خوشیاں دے سکتا تھا؟ کیونکہ دادا مخلوق تھا، خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، وہ حیٌ، وہ زندہ ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ابھی آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی کہ دادا کا سایہ بھی سر سے چلا گیا، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب دادا کا جنازہ تھا، چھوٹے محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے، 8 سال کی عمر تھی، جنازے میں رو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں دادا کے جنازے میں۔ لیکن زندگی واپس دلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ۔ تو جتنا آپ اللہ کو پیارے تھے، جتنا آپ اللہ کے قریبی تھے، جتنی آپ کی شان تھی، لیکن یہ آزمائشیں اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی، یہ اللہ ہی اپنی حکمتیں جانتا ہے۔ ورنہ اگر شان کو دیکھا جائے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ لولا محمد ما خلقت آدم، لولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار۔ اگر محمد نہ ہوتے میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم بھی نہ بناتا۔ ترجمان السنہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ درخت کھا بیٹھے، اب پریشان اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور دعائیں کرتے ہوئے جو وسیلہ دے رہے ہیں، جو واسطے دے رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے محمد کا واسطہ، میری دعا قبول کر لے، میرا عذر قبول کر لے۔ اللہ نے کہا آدم یہ کیسے تجھے پتا محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی، جب میرے اندر روح آئی اور میری آنکھیں کھولی، میری نظر عرش پہ پڑی، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، سری لنکا کے ایک پہاڑ پر، اب دنیا میں کوئی انسان نہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ 2 بندے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی نسل تو آگے چلنی ہے۔ آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اداسی دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی گپ شپ کہاں سے شروع کی، اپنی بات کہاں سے شروع کی؟ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس کلمہ پر پہنچے تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل یہ کون ہے محمد؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ حالانکہ شان اتنی، وجہ کائنات کی وجہ آپ ہیں، کائنات کے وجود کا سبب آپ، ہماری زندگی کی وجہ آپ، سب چیز کی وجہ آپ ہیں۔ لولا لما خلقت الافلاک،
کہ اے محمد اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا، میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، تو یہ کائنات کا وجود محمد کے صدقے، ہماری زندگی ہمارا وجود محمد کے صدقے، ایسی شان والا محمد۔ لیکن تکلیفیں کتنی آئیں، مصیبتیں کتنی آئیں، صدمے کتنے اٹھانے پڑے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی صدمے شروع ہو گئے، پریشانیاں شروع ہو گئیں، تکلیفیں شروع ہو گئیں۔ یہ حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے قریبیوں پر اتنے امتحانات اللہ کیوں دیتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس له راحہ، کہ آپ ہمیشہ غم میں رہتے تھے، ہمیشہ سوچ و بچار میں، امت کی فکر میں رہتے تھے، آپ کو چین نہیں تھا، آپ کو سکون نہیں تھا، ہر وقت امت کا غم، ہر وقت مخلوق کا غم، ہر وقت مخلوق کی فکر، مخلوق کے بارے میں سوچنا، امت کے بارے میں سوچنا۔ یہ تکلیفیں تو گویا نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، 40 سال کی عمر ہے، آپ غار حرا میں موجود ہیں، فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتہ سینے سے لگا کر دباتا ہے، آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے، پھر فرشتہ چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس طرح کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پہلی 5 آیات اترتی ہیں، آپ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اب اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائیے، اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچائیے، اور اللہ کا دین اب انسانوں تک آپ نے پہنچانا ہے۔ شروع میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ شروع کے 3 سال خفیہ طور پر آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، قرآن کی تعلیم دی۔ دار ارقم، یہ صفا پہاڑی پر ایک مکان تھا، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ تعلیمی مرکز تھا، دعوتی مرکز تھا، ارشاد اور تصوف کا مرکز تھا، اور اس مکان کے مالک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نمبر کے صحابی ہیں، اور اس مکان میں جو آخری صحابی بنا، آخری بندہ آ کر مسلمان ہوا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری ملی تو 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر قرآن کی تعلیم دی، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا، سورہ حجر کی آیت نمبر 94 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے پیغمبر آپ اعلانیہ اب قرآن کی تعلیم شروع کریں، اعلانیہ دین کی دعوت شروع کریں، اعلانیہ رشد و ہدایت اور تصوف کا کام شروع کریں، اعلانیہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قبائل کو بلایا، یا بنی ہاشم، یا بنی المطلب، یا بنی تیم، یا بنی عادی، آپ قبائل کو بلاتے گئے، سارے قبائل والے جمع ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے کہا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں توحید
توحید کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو۔ اور آپ نے بتوں کی نفی کی، شرک کی نفی کی۔ اس موقع پر آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس نے آپ کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی تھی اور سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہی چچا جو آپ کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوا تھا، لیکن جب بات آئی دین حق کی، جب بات آئی اسلام کی، جب بات آئی قرآن کی، جب بات آئی قرآنی تعلیم کی، جب بات آئی تزکیہ اور رشد و ہدایت کی، وہی آپ کا سگا چچا سب سے پہلے آپ کا مخالف بن گیا۔ پتھر اٹھایا، آپ کی طرف پھینکا، اور پھینک کر یہ جملے بولے، کہنے لگا تبن لک لہذا جمعتنا۔ یہ بڑے خطرناک جملے ہیں۔ تبن کا معنی ہلاکت اور بربادی، تو یہ لفظ اس نے آپ کے لیے بولے تو گویا پہلے ہی موقع پر، پہلے مرحلے پر سگے چچا کی طرف سے آپ کو صدمہ پہنچا، آپ کو ذہنی ٹارچر کیا آپ کے سگے چچا نے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب خود برباد ہو گیا، اور اللہ نے برباد کر کے دکھلایا۔ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری ڈال دی، جسم میں بدبو شروع ہو گئی، گلنا شروع ہو گیا۔ بیٹوں نے سائیڈ پہ ڈال دیا اور یوں تڑپ تڑپ کر دنیا سے گیا۔ رشتہ دار بیٹے قریب نہیں آ رہے تھے، حبشی غلاموں کو خرید کر ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش گڑھے میں ڈالی گئی اور اوپر سے مٹی کو برابر کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوئے صدمات تو اس وقت شروع ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے ڈیوٹی پوری کی، پھر تو تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، غموں کے انبار لگ گئے، مصائب اور مشکلات کے ڈھیر رستے پر موجود تھے۔ جب یہ سورہ لہب اتری تو ابو لہب کو قرار نہ آیا اور زیادہ مخالفت میں آ گیا، اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف پہنچائی، دماغی تکلیف، ذہنی تکلیف اور دلی دکھ پہنچایا۔ اس وقت کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو العاص کی نکاح میں تھی۔ اس وقت ابو العاص کافر تھے، غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا، اس کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا، بعد میں حرام ہوا۔ تو جب سورہ لہب اتری، ابو لہب تو چڑھ گیا اور زیادہ جانی دشمن بن گیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ اگر تم نے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تم نے، تمہارے ساتھ تعلق ختم، کھانا پینا ختم، سب کچھ تمہارے ساتھ ختم۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، ابھی گویا رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی، عتیبہ اس نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دی، لیکن باپ کے نقش قدم پہ چلا، باپ کے رستے پہ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ذہنی ٹارچر کیا اس نے، اتنا دلی دکھ پہنچایا، آپ کے پاس آیا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگا معاذ اللہ کہ میں آپ کی بیٹی کو نہیں چاہتا، آپ کی بیٹی مجھے نہیں چاہتی، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، بیٹیوں کے باپ سے پوچھیں، جب بیٹی کو طلاق مل جائے، ایک ہوتی ہے ذاتی دشمنی، ایک ہوتی ہے ذاتی جھگڑا، لیکن یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مخلص ہیں، ان کی کامیابی چاہ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی، جن کی کامیابی کی آپ کو فکر ہے، جن کے لیے آپ اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے لیے
آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، صدمے پہنچا رہے ہیں۔ جب عتیبہ نے اتنی حد کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، آپ نے ہاتھ اٹھ گئے، بد دعا کی کہ اللہ عتیبہ پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ بڑا یقین تھا، ڈرے ہوئے تھے۔ جب تجارت کے لیے گئے شام کے علاقے میں مقام زرقہ پر، تو وہاں ابو لہب بھی ساتھ تھا، اس کا بیٹا عتیبہ بھی ساتھ تھا۔ تو اب دیکھا رات کا ٹائم ہے، پڑاؤ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، ڈر تو لگا ہوا تھا۔ تو درمیان میں قافلے کے درمیان اونچی سی جگہ بنائی، اب وہاں پر ابو لہب سویا ہوا، عتیبہ سویا ہوا، باقی قافلے والے ارد گرد سارے سوئے ہوئے ہیں۔ تو رات کو اللہ نے اپنے شیروں میں سے ایک شیر بھیجا، وہ قافلے والوں کو سونگتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی، اونچی جگہ پہ پہنچا، اور عتیبہ پر جب پہنچا عتیبہ کے سر کو چبا ڈالا، چورا چورا کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بد دعا کو سن لیا تھا، اور دشمن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ کی دشمن ہو گئی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، طرح طرح کی باتیں بناتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا، کوئی اس میں آسانی نہیں تھی، کوئی نرمی نہیں تھی، بڑی مشکلات اٹھائیں، ذہنی صدمے اٹھائے، دلی تکلیفیں اٹھائیں، اور جسمانی تکلیفیں بھی آپ کو دی گئی ہیں۔ آپ کے ذہنی صدموں میں سے ایک صدمہ عاص بن وائل نے بھی دیا تھا۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ کا اجلاس جاری ہے، پریشان ہیں کہ قرآن آگے پھیل رہا ہے، لوگوں میں اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام آگے پھیل رہا ہے، لہٰذا کیسے روکا جائے۔ جب مشورہ ہوا تو عاص بن وائل کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کے نرینہ مذکر بچے نہ ہوں، اس کو ابتر عرب کہا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا تانا تھا، اس نے تانا دیا کہ یہ تو ابتر ہیں معاذ اللہ، ان کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ بے نام و نشان ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے، اب تانا تو دیا، آپ کو ذہنی صدمہ پہنچایا، دلی دکھ پہنچایا کہ جن کی فکر آپ کر رہے تھے وہی لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہی آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ تو اس نے جب یہ باتیں کہیں، اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اتاری، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے سورہ کوثر اتار کے جواب دے دیا کہ محبوب آپ کا نام تو قیامت کے بعد تک روشن رہے گا، آپ کا دشمن نامراد ہے، آپ کا دشمن کا نام مٹنے والا ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر آج میں نے عاص بن وائل کا نام نہ لیا ہوتا، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عاص بن وائل کون ہے؟ عاص بن وائل کون؟ نبی کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، انہیں اللہ کا دین پہنچائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دین اسلام پر لانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ نے دعوت کی۔ دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا انتظام کیا۔ شام رات کا ٹائم ہے، سارے دعوت پہ جمع، سارے آپ کے چچا جمع، خاندان والے جمع۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جیسے ہی آپ بات کرنے لگے تو یہی آپ کا سگا چچا بولاب کھڑا ہوا اور آپ کو گالیاں دینے شروع کر دیا، بکواسات کرنے شروع کر دیے۔ سارے یوں ہی چلے گئے۔ پھر اگلے دن نبی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کی، پھر خاندان والوں کو بلایا، سارے وہاں پہ جمع ہوئے۔ جب کھانا کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب گفتگو کا آغاز کیا، کہا کہ اے خاندان والو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہاری کامیابی چاہتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کیا تم میری حمایت کرو گے؟ سارے خاموش، ساروں کی زبان گنگ ہو گئی، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، کمزور تھے، دیکھا خاندان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا۔ اب دیکھو یہ بھی کتنا بڑا صدمہ تھا کہ دعوت کی، خاندان والوں کو کس امید سے بلایا، ان کی بھلائی چاہی، ان کی خیر خواہی چاہی، لیکن خاندان والوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا، خاموش رہے، آپ کو مایوس کیا، آپ کو نا امید کیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، لیکن جہاں تک جسمانی تکلیفوں کی بات ہے، آپ نے تو اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ اللہ کے دین کے لیے آپ زخمی ہوئے، اللہ کے دین کے لیے آپ کی ماتھا مبارک زخمی ہوا، اللہ کے دین کے لیے آپ کے دانت شہید ہوئے، اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جتنا اللہ کے رستے میں مجھے دکھ پہنچا ہے کسی اور کو نہیں پہنچا، جتنا اللہ کے رستے میں مجھے دھمکایا گیا کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا، جتنا اللہ کے رستے میں مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اس لیے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں وہاں پر۔ جب موجود ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کو چڑ ہو گئی، کہا کہ کون ہے آج محلے میں قریبی اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کر آئے اور جب یہ بندہ سجدے میں جائے اس کے سر کے اوپر ڈال دی جائے۔ عقبہ بن ابی معیط ظالم گیا، اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے لایا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اس ظالم نے اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر مبارک پہ ڈال دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گائے کی اوجھڑی کتنی وزنی ہوتی ہے، بیچ میں گند بھرا ہوا ہو، اور اونٹ تو اس سے بڑا جانور ہے، اونٹ کے اوجھڑی میں کتنا وزن ہوگا، پھر بدبو الگ ہے۔ آپ سجدے میں اللہ سے کانٹیکٹ میں ہیں، اللہ سے تعلق اور رابطے میں، اور ادھر گندگی آپ پہ ڈال دی جاتی ہے، آپ سے سر مبارک نہیں اٹھایا جا رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا رو رہا تھا، مجھ سے کچھ ہو نہیں پا رہا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں، بڑی مشکل سے آپ کے سر سے وہ اوجھڑی ہٹاتی ہیں اور کافروں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ یہ تکلیف میرے نبی نے اللہ کے دین کے لیے برداشت کی، اللہ کے پیغام کے لیے برداشت کی۔ یہ دین کوئی ایسیوں میں بیٹھ کر نہیں آیا، یہ دین کوئی چاول شاول حلوے شلوے کھا کر نہیں آیا، یہ دین امت تک پہنچا بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑے مصائب کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں اور ذہنی اذیتیں بھی دی گئی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذہنی اذیت جسمانی اذیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے نا عربی میں کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا اور تروال کا زخم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ذہنی اذیت کن لوگوں کو دی جاتی ہے، ذہنی ٹارچر کن لوگوں کو کیا جاتا ہے، کن علماء کے خلاف بکواس کیے جاتے ہیں، کن علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، کن علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس عالم کو، جن علماء کو سب سے زیادہ آج کے دور میں برا کہا جاتا ہے، تو سمجھو سب سے زیادہ حق پر وہی لوگ ہیں۔ ایک جگہ بکھر شہر میں بہت بڑا مجمع تھا، وہاں پر میں گفتگو کر رہا تھا تو کچھ لوگ فتنے سے بڑے متاثر تھے، علماء دشمن لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ صرف میں نے ایک دلیل دی، آپ بھی میری اس دلیل کو یاد رکھنا
قادیانیوں کو جانتے ہیں، یاد آ گیا ختم نبوت کے اوپر بات ہو رہی تھی، ختم نبوت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ قادیانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے ڈاکو ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ وہ غلام احمد قادیانی دجال، کذاب، ملعون، لعنتی کو نبی مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے، اگر آپ میں سے ظاہر پڑھے لکھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھیں اور بھی ساتھی پڑھے لکھے ہیں، تو آپ ان کی ویب سائٹ گوگل پہ جا کے تلاش کریں، وہاں پر ان کی ویب سائٹ دیکھیں، فیس بک پر ان کا آفیشل جو پیج ہے وہ جا کر دیکھیں، اور ان کے پیج پہ جائیں، ان کے ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر جس عالم کو زیادہ گالیاں دی گئیں، قادیانیوں نے جس عالم کو برا بھلا کہا، تو لگتا ہے وہی عالم ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے، وہی عالم ان کو زیادہ چبھتا ہے، اسی عالم سے ان کو زیادہ تکلیف ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم سب سے زیادہ حق پر ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، قادیانی جس کو زیادہ برا کہیں گے سمجھو وہ نبی کے دین کا زیادہ گویا خدمت کرنے والا ہے۔ تو اتنا میں بتا دوں کہ قادیانیوں کے ویب سائٹ پر سب سے زیادہ جس عالم کو برا بھلا کہا گیا وہ میرے قائد، ملت اسلامیہ کے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ ویب سائٹ کھول کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ گالیاں کن کو بکی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ حمایت قادیانیوں نے کس کی ہے، تو ظاہر ہے جس کی ہے وہی ان کا ایجنٹ ہوگا، اور وہ یہودی ایجنٹ ہی ہے کہ جن کے حق میں قادیانی زیادہ بولیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دماغی اذیتیں پہنچائی گئی، ذہنی اذیتیں پہنچائی گئی اور دلی میں پہنچائے گئے، وہاں کافروں نے کسر نہیں چھوڑی، آپ کو جسمانی اذیتیں بھی پہنچائی گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہیں، آپ حیدر کرار ہیں۔ کہا نہیں میں بہادر نہیں ہوں، کیونکہ میں تو دشمن پہ پلٹ کے حملہ کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ بہادر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کافروں نے گھیرا ڈال دیا اور آپ کو گرا دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حالانکہ ہم کھڑے تھے لیکن ہم جا نہیں سکتے تھے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ تو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، حضرت ابوبکر آئے اور کسی کو مکہ ماریں، کسی کو تھپڑ ماریں، کسی کو پیچھے دھکا دیں، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 28 پڑھیں۔ کیا کہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب دنیا کے لوگ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے تھے، تو آپ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں لیکن ایک آدمی آپ کو پتھر مار رہا ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے پتھر مارنے والا؟ مجھے کہا گیا یہ آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کوئی آپ کے چہرے انور پہ تھوک ڈال دیتا معاذ اللہ، کوئی آپ کے چہرے پہ مٹی ڈال دیتا، آپ کا چہرہ مٹی سے بھر گیا۔ تو ایک بچی آئی اور پانی لے کر اس نے آپ کا چہرہ دھلوایا۔ میں نے باقیوں سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ مجھے کہا کہ یہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں۔ تو حضرت زینب نے اپنے بابا کا چہرہ دھویا۔ آپ نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ ہم ایسے عظیم الشان پیغمبر جس کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کی؟ ہم یاد تو مناتے ہیں آپ کی، آپ کا ذکر بھی مناتے ہیں، آپ کی میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کی؟ منانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہو تو اس کو منایا جاتا ہے۔ ایسی ہے
تو کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ایک باپ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب 2 یا 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے باپ کو مناتے ہیں، باپ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، باپ جو حکم دیتا ہے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹا ہے، باپ کوئی بات کہتا ہے وہ بات نہیں مانتا، باپ کی، باپ کا نافرمان ہے، تو مطلب باپ اس سے راضی نہیں ہے، باپ اس سے ناراض ہے، بلکہ بعض دفعہ باپ اس کو عاق کر دیتا ہے، زمین سے بھی عاق کر دیتا ہے، جائیداد سے عاق کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، ہم باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، تو ہمیں روزے والے کو منانا ہوگا۔ اور روزے والے کو منانا کیسے ہوگا؟ کہ روزے والے کی باتیں ماننی ہوگی۔ جب روزے والے کی باتیں مانیں گے تو روزے والا مان جائے گا، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گا۔ اب روزے والے کی باتیں کیسے مانیں گے؟ کہ روزے والا جو دین ہمیں دے کر گیا، جو معاشرت ہمیں دے کر گیا، جو اخلاق ہمیں دے کر گیا، جو معاملات کے بارے میں بتا کر گیا، جو ہمیں عبادات دے کر گیا کہ یہ عبادات ہیں، ظاہر ہے کہ روزے والے کے دین پر عمل کریں گے، ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے، تو سمجھو ہم نے روزے والے کو منا لیا، تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ ورنہ ہمارا دھوکہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے کیا صلہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔